فری فائر میں گھسے رہے یا پھر ہم نے بھوجپوری گانا سنتے رہے کان میں لگا لگا کر، اور شادی کے موقع پر وہی حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، آئی ایم اے جاب، آئی ایم این آر آئی، میں جاب ہولڈر ہوں، کہا امریکہ میں جاب کرتا ہوں، میں سعودی جاتا ہوں، میرے بیٹے کو چاہیے کھپاچی، میرا بیٹا سعودی میں نوکری کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ سعودی میں جاتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ آپ گلف میں جاتے ہیں، آپ کویت میں جاتے ہیں، یا آپ کہیں پر دبئی جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو موقع فراہم کیا، لیکن جب آپ کی شادی کی بات آتی ہے تو فوراً آپ اپنے گھر والوں سے کہو کہ میں شادی کے اندر صرف مجھے میری بیوی چاہیے، مجھے صرف میری بیوی چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے، ہم کو کھپاچی نہیں چاہیے، ہم کو پلسر نہیں چاہیے، ہم کو فور ویلر نہیں چاہیے، ہم خود کمائیں گے، ہم خود لینے کی کوشش کریں گے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، ایک حافظ صاحب مطلب وہ ایسے کہ ہمارے دوستوں میں سے انہوں نے کہا کہ مولانا ہم کو اچھی خاصی خوبصورت اور خوبصورت ہم کو اہلیہ چاہیے، آئی وانٹ ٹو میری، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ شادی کرو۔ تو ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت، ان کی ایک بچی، مسکین نہیں بول سکتے، مطلب ہے کہ ان کے ابا کا اچانک انتقال ہو گیا، لیکن ان کے ابا کا بہت آمد و رفت ہمارے ادارے میں مدرسے میں۔ انہوں نے ایک روز یہ بولا کہ مولانا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچے کی ذرا دیکھ بھال کیجیے گا۔ تو وہ بچی ہمارے ادارے میں ہی پڑھتی تھی، تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ فلاں دن آئیے، آپ کو آپ کی ہونے والی اہلیہ اگر اللہ نے مقدر میں رکھی تو شادی کروا دیں گے۔ تو اتفاق سے وہ آئے، وہ جناب ہمارے دوست صاحب آنے کے بعد دیکھ کر بولے مولانا ہم کو بچی پسند ہے، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلے نکاح کر لو، اس کے بعد بھی کچھ کرنا چاہتے، لے کر کب جائیں گے؟ بولا نہیں، نکاح بھی کر لوں گا، اور نکاح کے فوراً کچھ دنوں کے بعد میں جب میرا گھر ور بن جائے گا، رہنے کا نظر بست ہو جائے گا، میں 2-3 مہینے کے اندر اپنی بیوی کو لے کر جاؤں۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلو نکاح کرو۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی جناب۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے اسلام میں یہی بہت بڑی کمی، ہم تقریریں لمبی لمبی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے عمل کی، وہاں پر ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اچھا دیندار گھرانہ بھی جہیز جیسے ملعون بیماری سے بچا ہوا نہیں۔ پتہ کیا بولتے ہیں وہ؟ وہی حافظ صاحب کسی اور کو بھیجا کہ جائیے حضرت سے یہ کہیے کہ وہاں پر اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی، اس کے گاؤں کا آدمی، اور وہ گاڑی لے کر بیٹھا ہوا ہے، گلیمر گاڑی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور آج ہی نکاح کرنے کے لیے کہہ رہا لڑکے کو۔ تو لڑکے کا من آگے پیچھے ہو رہا۔ اب سارے رشتہ داروں کو ہم نے، گھر والے کو خبر پہنچائی، لڑکے والوں کو ہم نے کہا کہ ایسا ایسا لڑکا بولا۔ بولا کہ حضرات ہم نے سب کو دعوت نامہ دے دیا، سب کچھ کر دیا ہم نے، اب ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی اگر آج نکاح نہیں ہوا تو۔ ہم نے کہا تو کیا کریں؟ بولا کہہ دیجیے آپ ٹھیک ہے، ہم گاڑی دے دیں گے ان کو، لیکن آج نکاح کر لے، کم سے کم ٹائم 2 بجے کا رکھنا ہے تو نکاح کر لے، اس کے بعد جو بھی ہوگا ہم سے، جو بھی گاڑی ہوگی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ پیغام ان تک پہنچایا۔ ہم نے کہا کہ بھائی وہ لوگ ریڈی ہیں، تیار ہیں، وہ آپ کو دے سکتے ہیں، آپ آ جاؤ، آپ نکاح پڑھو، آپ کو آپ کی گاڑی مل جائے گی، میں بیچ میں ہوں انشاءاللہ۔ وہ غلط بیانی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے حضرت نکاح پڑھائیے، چلیے ہم نکاح پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو انتظام ہوگا کیا جائے گا۔ نہیں آئے، کیا بولا؟ نہیں، وہ گاڑی جو دیکھ لیتے نا تو اچھا ہوتا، تب نکاح پڑھ لیتے۔ کیا نکاح ہی تو پڑھنا، تو گاڑی تو دیکھ لیتے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیسے کرے؟ انہوں نے یہ کہا، لڑکی والے سے میں بات، انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت منع کر دیجئے، اگر ایسا ابھی ایسا ہے تو نکاح کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کریں، منع کر دیجئے۔ تو ہم نے لڑکے کو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، شام تک کا ٹائم دو، آپ کو گاڑی مل جائے۔ شام 7:30 بجے کا ٹائم فکس ہوا۔ ہمارے جسٹ اسکول کے برابر میں کھپاچی والے کا شو روم تھا، ہم نے کھپاچی منگوایا۔ ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے، بولا کہ ٹھیک ہے حضرت لے کر جائیے، جو بھی پیپر وغیرہ کا کام ہوگا وہ ہوتا رہے گا۔ تو ہم گاڑی منگا دی، بڑھیا سے گاڑی کو سجا وجا کر جہاں پر نکاح ہونا تھا وہاں پر لا کر کھڑا کیے جی۔ ہم نے کہا کہ لڑکا دیکھ لے گا تو جلدی جلدی بڑھیا سے قبل تو بولے گا، خوش ہو کر بولے گا کہ ہاں بھائی گاڑی سامنے۔ اب ہم بلا لیے امام صاحب کو کہ آئیے قاضی نامہ لے کر۔ اب امام صاحب بھی قاضی نامہ لے کر پہنچ گئے۔ امام صاحب نے
لڑکے کا پورا ڈیٹیل بھر لیا, لڑکی کی جگہ پر بھی پورا ڈیٹیل بھر لیا. اب اس کے بعد لڑکا سامنے, اب گواہ وکیل سب لوگ موجود ہو گئے. اب پڑھا رہے امام صاحب کہ پڑھیے کہ بھئی آپ فلاں فلاں صاحب ہیں, آپ کا نکاح اتنے مہر میں آپ کا نکاح طے کیا جاتا ہے, یا اس طریقے سے بولے کہ آپ کی زوجیت میں شو روم, بجاج کمپنی, کھپاچی گاڑی 160 سی سی ماڈل نمبر سن 2020 مہر فاطمی کے عوض میں اس کھپاچی گاڑی کو آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ کھپاچی گاڑی بیوی بن کر اس کو لے قبول کر سکتے ہیں؟ اب وہ تو پریشان ہو گئے. وہ بولا بھی تو تک بولا, وہ کبیر تو کا تو تک بولا جوش میں, لیکن پھر کسی نے وہ دیا کر ایک گاڑی تم کو بیوی بنا کر دے رہا. تو وہ دیکھنے لگا کہ کیسے, بولا کہ حضرت گاڑی کیسے نکاح پر. ہم نے کہا بولو کبیر تو بڑھیا سے, گاڑی کی وجہ سے آپ نے نکاح روک لیا تھا نا, تو گاڑی آپ کو نکاح میں دی جا رہی ہے, لیجیے قبول تو کیجیے اور بیٹھیے گاڑی میں, جائیے آبادی بڑھائیے, بچہ پیدا کیجیے, جائیے اپاچی کھپاچی کو لے کر کے. وہ اتنا شرمندہ ہوا, تب جا کر بولتا ہے کہ حضرت ہمارے کچھ لوگوں نے ایسا ایسا کہا. ہم نے کہا کہ جب آپ کو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی وہ زبان انہوں نے دے دی ہے, آپ کو دیں گے, آپ ان کے داماد بنیں گے, تو پھر آپ کو نکاح کر لینا چاہیے تھا. تو آپ نے نکاح گاڑی کی وجہ سے روک لیا تھا, تو آپ لوگ گاڑی سے نکاح پڑھو, لے کر جاؤ, دین مار دو, گھماؤ اپنی بیوی کو, چڑھ کر گھومو, اور کوئی کہے کہ تمہاری بیوی کیسے, کہنا کہ دیکھو سامنے میں ہے, میری بیوی یہی ہے. یہ ایسا ہو رہا. ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ باہر, آپ کو اللہ نے نوکری دی, آپ کو اللہ نے گورنمنٹ اگر جاب دیا ہے تو بہت اچھی بات, باہر رہتے ہیں تو بہت اچھی بات, لیکن میرے بھائیوں اسلامی کے اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, شرعی نقطۂ نظر سے اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے, اور زیادہ خوبصورتی آپ کی بڑھ جائے گی نوجوان, اور زیادہ خوبصورتی آپ کی بڑھ جائے گی. رونق مسجد کے اندر جتنی نوجوانوں کے سر پر ٹوپی ہو اور نوجوان مسجد میں نظر آئے, جتنی مسجد کی رونق نوجوانوں سے بڑھتی ہے اتنی ہمارے سابق نوجوانوں سے نہیں بڑھتی. کیوں؟ اب تو انہوں نے سوچ لیا کہ میرا ایک پیر تو قبر میں جا رہا ہے, اب چلو مسجد پکڑ لیتے ہیں. وہ جاتے ہیں اس معنی, بہت سے لوگ یہ بھی سوچ کر جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ پرانے عادی ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارا نوجوان طبقہ مسجد کو آباد کرنے لگ جائے تو میرے بھائیوں یہ فری فائر جیسی بیماری سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. کوئی ہے فیوچر پلان؟ نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کا فیوچر پلان, لیکن ہے کن کا؟ RSS کا, بجرنگ دل کا, شیو سینا کا, اور پتہ نہیں کن کن کمیونٹی کا. سب کا ایک فیوچر پلان ہے. مستقبل میں ان کو کرنا کیا ہے, ان کا ایک پلاننگ کی ہوئی ہے, وہ تیاری کر چکے ہیں. لیکن اگر کوئی قوم, کسی قوم کا نوجوان, ان کا اگر کوئی فیوچر پلان نہیں ہے تو وہ امت مسلمہ کے نوجوان. ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں. کیا ہم جانتے ہیں آسام کے اندر لوگوں نے ڈھارے مار کر رو رہے معتمم صاحب کے حضرت بخاری شریف اس سال ہمارا پورا ہونے والا تھا. ہمارے کچھ 9-10 بچوں کو ہم نے بخاری شریف کی تعلیم دی, ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی ہم ان کی دستار باندھنا چاہتے تھے, لیکن وہ شرابی آدمی وہ کر مدرسوں میں باضابطہ تالے لگا کر گیا. ہم نے کہا کہ یہاں کے لیڈران کہاں گئے, یہاں کے نوجوان طبقہ کہاں گیا, یہاں کے انقلابی لوگ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ سب نے اپنی اپنی شرطیں رکھ دی. جو لوگ سیاسی لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم کو پہلے جتاؤ, ہم کو کرسی پر بٹھاؤ, ہم کو پہلے لال بتی دلاؤ, تب جا کر تمہارے لیے کام کریں گے. ہم نے کہا کہ چھوڑیے ان کو, ان سے امید مت رکھیے, بلکہ آپ کو خود سے لڑائی لڑنا ہوگا. بڑا مولانا کیا کریں؟ ہم نے کہا کہ آئیے میدان میں, جو نوجوان پڑھے لکھے, بتائیے آپ کے لاء کتنے نوجوان کرتے ہیں, کورٹ میں کتنے نوجوان ہیں, آپ کے گاؤں سماج میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کیا. ہم نے کہا کہ نوجوانوں کی ٹیم بنائیے, پڑھے لکھے نوجوانوں کی, اور ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے گاؤں کے
تجربے کار لوگوں کو ہم نے جوڑا. ہم نے کہا کہ ان کی رہنمائی کیجیے. ایک پیٹیشن لکھیے آپ لوگ, درخواست لکھیے, اور اس درخواست کے اندر لکھیے آپ بھارت کے آرٹیکل نمبر سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 30 لکھیے, جس کے اندر کہا گیا رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. اس آرٹیکل کے نمبر اے کو لکھیے, آل مائنورٹیز whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. اگر آپ کی یہ بستی والے آپ یہ مدرسہ چلانا چاہتے ہیں, کیسے عربی پڑھانا چاہتے ہیں یا قرآن پڑھانا چاہتے ہیں یا اردو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پڑھا سکتے ہیں. shall have the right to establish, آپ وجود میں لا سکتے ہیں. اور اگر کوئی ممبر بنانا چاہتا ہے, شورا ہے, کمیٹی بنانا چاہتا ہے, کمیٹی کے اندر مدرسہ بنانا چاہتا ہے تو ٹو ایڈمنسٹر وہ کمیٹی بھی بنا سکتا ہے. اور کیسے کسی نیتا کے کہنے پر یا کسی سی ایم کے کہنے پر یا کسی راج نیتا کے دباؤ میں آ کر نہیں, آن دیئر چوائس, اپنی مرضی سے. اور کون لوگ؟ مائنورٹی کے لوگ. کون مائنورٹی کے لوگ؟ مسلمان لوگ, دلت لوگ, آدیواسی لوگ. مائنورٹی میں یہ 3 طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, ایس سی ایس ٹی او بی سی, ایس سی کے اندر. آج ہم لوگ مائنورٹی کے اندر ہے, ہمیں سمویدھان نے اجازت دی ہے. کوئی مائے کا لال ہمارے مدرسوں میں اگر تالا لگائے گا تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے اور اس کو کہیں گے ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی تعلیم ہونی چاہیے, اتنا ایجوکیشن ہونا چاہیے تاکہ وہ ایسے کرپٹ منسٹر کے سامنے منہ میں جواب دے سکے کہ آپ ہمارے مدرسوں کو بند نہیں کر سکتے. کیوں؟ بھارت کا سمویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے. تو آپ کہاں سے آئے ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کے لیے؟ ہاں, اگر ہمارے مدرسوں میں آپ کو کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز ملتا ہے تو آپ ہمارے مدرسوں میں تالے لگا سکتے, لیکن ہمارے مدرسوں میں انلیگل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتے. فجر کے اذان سے معصوم بچے اٹھ جاتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کا سبق اپنے استاد محترم کو سناتے ہیں. آپ ان کے روم میں چلے جاؤ تو ٹوٹی ہوئی چٹائی میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیتے. آپ ان کے کمرے میں چلے جاؤ, پنکھا بھی پتہ نہیں کتنی سست رفتار سے چلتا ہے کہ مچھر بھی آسانی سے خون چوس کر چلا جاتا. آپ ہمارے اساتذہ کے روم میں چلے جائیں, کمروں میں چلے جائیں, ان کے بیگ کو کھول کر کے دیکھو, زیادہ سے زیادہ قرآن, زیادہ سے زیادہ عربی کی کتاب کچھ مل جائے گی آپ کو, ہندی کتابیں مل جائیں گی آپ کو, کچھ سیرت کی کتابیں مل جائیں گی آپ کو. ان کے بچوں کے صندوق کو کھول کر دیکھو گے تو 1-2 ٹوپیاں مل جائیں گی, ٹوٹی پھوٹے کرتے مل جائیں گے ان میں, اور زیادہ سے زیادہ مسواک مل جائے گا. اور زیادہ اچھا ہوگا بچہ تو زیادہ سے زیادہ اس کو عطر کی شیشی آپ کو مل جائیں گی. باقی ان مدرسوں میں RDX نہیں ملے گا, ان مدرسوں میں کلاشن کوپ نہیں ملیں گے, ان مدرسوں کے اندر AK-47 نہیں ملے گا. منسٹر صاحب باز آ جائیے اپنی حرکتوں سے, سمویدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے. اب یہ قوم بیٹھے گی نہیں. آسام اتر پردیش کے لوگوں, کرپٹ لوگوں, جو آپ کی نگاہیں ہمارے مدرسوں کی طرف, ان مدرسوں کے بجائے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرو نا, جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیوں نہیں انصاف دلاتے؟ منیشا, بہن منیشا کے ریپسٹ کو آج تک پھانسی میں کیوں نہیں لٹکایا؟ ویشالی کے اندر گلناز کے ریپسٹ کو آج تک پھانسی میں کیوں نہیں لٹکایا؟ اناؤ کے اندر 3 بہن کی عزت لوٹی گئی, جلا دیا گیا, انہیں بھی ان کے باپ پر ٹرول کیا جاتا. کیوں نے ان مجرمین کو سزا دیا آپ نے؟ صرف کیا ہم آئیں گے وہاں پر, ہم آئیں گے بہار میں, ہم آئیں گے بنگال میں تو ہم کو یہ بنگلہ بنا دیں, ہم کو وہ بنگلہ بنا دیں. نہیں, ہم کو بنگلہ کی ضرورت نہیں, ہم کو آپ کے وعدے کی ضرورت. ہمیں چھوڑ دیجیے اپنی حالت پر, ہمیں مدرسہ چلانے دیجیے, ہمیں مسجد چلانے دیجیے. اگر کسی مدرسہ یا مسجد کے اندر انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ہی اس مدرسے کے اندر کھڑا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, نوجوانوں, آپ کو اب کھڑا ہونا ہوگا. آپ کے اندر جو رفتار پیدا ہوا ہے, آج اس بستی کے نوجوانوں سے, اراکین اور کمیٹی سے میں درخواست کرتا ہوں, اس رفتار کو آگے بڑھاتے رہیے. اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے, اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیجیے, اور ایجوکیشن دونوں ہی دیجیے. قرآن کی بھی تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو, اور اپنے بچوں کو مدرسے کی بھی تعلیم دیجیے, اور اسکول کی بھی تعلیم دیجیے. ابھی حضرت بولے نا کہ ہمارا بچہ IPS کتنا ہے, UPSC میں کتنا نکلتا ہے, BPSC میں کتنا نکلتا ہے.
بہت کم ریشیو میں جا رہے ہیں. UPSC میں مسلم کے لیے 3% ریزرویشن ہے. 3 میں سے ہم ایک بھی نہیں دے پاتے. 3 میں سے ایک بھی نہیں دے پاتے. ہمارے مدرسے کے جسٹ قریب میں ایک بستی ہے. 2 لڑکے نے ایک UPSC میں کوالیفائی، دونوں نے UPSC میں کوالیفائی کی. ایک جنرل سیکشن میں آنے کی وجہ سے اس کا رینک اچھا تھا تو اس کو DM میں اس کا سلیکشن ہونے جا رہا ہے. تو ہمارے بچے کیا نہیں کر سکتے؟ جتنے ذہین مسلمان کے بچے ہوتے ہیں الحمدللہ قدرتی طور پر کسی اور کے بچے، کسی اور طبقے کے بچے اتنے ذہین و فطین نہیں ہو سکتے. ہاں لیکن میدان میں آنا ہو، ہم نہیں ہیں کچہری میں، کورٹ میں ہم نہیں، جوڈیشری میں ہم نہیں، اس فیلڈ میں ہم نہیں، ڈاکٹریٹ میں ہم نہیں، سول سروسز میں ہم نہیں. جب ہم وہاں پر نہیں ہوں گے، ہمارا کوئی مسئلہ اگر جائے گا تو پھر کیسے مسئلے کا حل ہوگا؟ اسی لیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، کیونکہ میری آواز بھی بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، میں یہی گزارش کروں گا کہ اس مدرسے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو کچھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ اور پیراستہ کیجیے ان بچوں کو، ورنہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. بھارت کے اندر کسی فرقہ پرست طاقت سے مقابلے کوئی دوسرا راستہ نہیں. قانون الگ بن چکا ہے. سنویدھان کو اکھاڑ کر پھینک کر اپنے قانون نافذ کریں گے. ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ انشاءاللہ ہم جوڈیشری کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کریں گے، سنویدھان کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کریں گے. اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ. ہم ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجیے. اور دوسرے ہمارے نوجوان ساتھیوں سے میں گزارش یہی کروں گا کہ آپ زیادہ سے